بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیق اعلیٰ کی جانب الوداعی آثار۔ جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 ہی دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ اوائل سفر سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ فرمایا، اے قبر والو، تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل میں تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ مرض کا آغاز 29 سفر سن 11 ہجری روز دوشنبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں زمین پر کھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہتی تھیں اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھیں۔ وفات سے 5 دن پہلے روز چہارشنبہ یعنی بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ اکرام گردا گرد جمع تھے۔ فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔
پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروئی کی ہوگی تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائی۔ ایک شخص نے کہا آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطاکار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ 4 دن پہلے، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے، کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اڑ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، دوسرے اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا، غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی یا لشکر اسامہ کو نافذ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ نے ہی پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات عرفاً پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت ہی نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر سہبارہ وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی۔ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر کے بارے میں بدشگون نہ ہو جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ 1 دن یا 2 دن پہلے ہفتہ یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والے سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ 1 دن پہلے وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا کوئی 75 کلو جو کہ عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام پر جو صفے باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑ کے بل پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملیں۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاش کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ آپ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی، اس پر میں ہنسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھیں، وَأَقْرَبَ أَبَاهُ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں وعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں جاں کٹی جا رہی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ نزع رواں، پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔
میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری یوم دوشنبہ کو چاش کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ غم ہائے بے کراں۔ اس حادثے دل فگار کی خبر فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ قبیح اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط غم سے فرمایا یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ یا ابتاہ من جنت الفردوس ماواہ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ۔ ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف۔ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنح میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاردار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کے ارشاد ہے محمد نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا،
اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام کو جو اب تک فرط غم سے حیران و شزر تھے، انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ میں نے جو ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ تجہیز و تکفین اور تدفین۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا، مجادلہ و گفتگو ہوئی، تردید و تنقید ہوئی، اور بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دوشنبہ کا باقی مادہ دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بجائے وہ دوسرے کام میں مشغول رہے۔ پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ایک دھاردار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قثم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہم۔ حضرت عباس، فضل اور قثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ آپ کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں فوت ہوا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی، اور اسی کے نیچے قبر کھود دی۔ قبر لحد والی یعنی بگلی کھودی گئی تھی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور چہارشنبہ یعنی بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں فاوڑوں کی آواز سنی۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔